बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के हवाले से जो तफसीलात हैं अब तक आई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो जो हमलावर है उसका नाम बीबीसी ने रिपोर्ट किया है और दो डिफरेंट सोर्सेज हैं अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस के। उनके मुताबिक कोल थॉमस एलन इस आदमी का नाम है और ये एक ट्यूटर है, यानी जो ट्यूशन पढ़ाने वाली सर्विसेज होती हैं ये वहाँ काम करता है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता भी है। फिर इसका ताल्लुक जो है वो डेमोक्रेट्स से बताया जाता है कि इसकी हमदर्दी डेमोक्रेट्स के साथ है जो डोनाल्ड ट्रंप की अपोनेंट पार्टी है। और इसके अलावा इसने डेमोक्रेट्स को फंडिंग भी की थी। अमेरिका में जब आप फंडिंग करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को या उसको सपोर्ट करते हैं तो उसका रिकॉर्ड बन जाता है, उस रिकॉर्ड में ये चीज़ें पता चली हैं। तो नंबर एक ये है कि आला तालीम याफ्ता आदमी है, एक ट्यूटर है, इसका कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है क्रिमिनल, लेकिन ये इसी होटल में रह रहा था। इसके पास मल्टीपल वेपन्स रिपोर्ट हुए हैं और दो इसकी एक तस्वीर और एक वीडियो अब तक सामने आ चुकी है। अब तो बाकी चीज़ें भी निकाल के आहिस्ता आहिस्ता सामने ला रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी गिरफ्तार वाली जो शक्ल है वो सबसे पहले दिखाई जहाँ इसको ज़मीन पे लटाया गया था। तो एक वहाँ से इसकी वीडियो जारी की गई और दूसरी तस्वीर आई थी। उसके बाद एक वीडियो भी आती है जिसमें बहुत तेज़ी से भागता हुआ एक आदमी फायर करता है और बड़ी क्लोज रेंज से एक ऑफिसर को हिट करता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन, बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं हिल्टन होटल से, वाशिंगटन से, और वो सारी वीडियोज़ ये बता रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था। बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहाँ पे मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने दो चार बातें की हैं इसके बाद। एक तो देखें, डोनाल्ड ट्रंप जुर्रत वाला आदमी है, ये सब मानते हैं। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली थी पेंसिल्वेनिया में और वो डोनाल्ड ट्रंप की सर की हरकत की वजह से, वो गोली डोनाल्ड ट्रंप के सर में घुसने की बजाय उसके कान को छूकर निकल गई थी, वो जानलेवा हमला था। यानी अगर उस वीडियो को आप निकाल कर देखें ना तो डोनाल्ड ट्रंप के सर की मूवमेंट ऐसे थी और उसने मूवमेंट चेंज की जैसे ही वैसे ही गोली चल गई। अगर वो मूवमेंट उसी जगह पे होती तो डोनाल्ड ट्रंप के सर के बीच में से गोली गुजरती पेंसिल्वेनिया में जब अटैक हुआ था। तो उस वक्त तो ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप को कुदरत ने बचा दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह उस वक्त कैरेक्टर शो किया था, मुक्का लहराया, बड़ी बहादुरी के साथ उसने फेस किया, बाद में बड़ा मजबूती के साथ डोनाल्ड ट्रंप सामने आए। तो डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रत तो बहुत है, बहादुर आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, दलेर आदमी है और उसका चीज़ों को देखने का, उनको डील करने का अपना एक तरीक़ाकार है। अब जब कल हमला हुआ तब भी डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात कर रहे थे कि मैं ये तकरीब ख़त्म नहीं करना चाहता, तकरीब को दोबारा बुलाएं, लोगों को बुलाएं, बैठे फिर बात करते हैं। लेकिन उसमें फिर जो इंतज़ामिया है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि नहीं, अगर आपने मीडिया को फेस करना है तो आप वाइट हाउस चले जाएं, हमें आपको सिक्योर करना है, आपके लोगों को सिक्योर करना है। तो जितने भी लोग हैं वो सारे फ़िलहाल तो महफूज हैं, लेकिन यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने ये दावा किया कि हमला आवर सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया को निशाना बनाना चाहता था। यानी ये बात क्लियर हो गई है कि जो हमलावर आया था उसका निशाना डोनाल्ड ट्रंप था और उसकी इंतज़ामिया के लोग थे और वो मारने के लिए ही आया था। एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी की है जो बहुत अजीब लगी है, यानी वो उसका कोई सर पाँव नहीं है उस बात का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे ऊपर जो हमलावर ने गोली चलाई है वो 15 गज के फासले से चलाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप से 15 गज से ज़्यादा फासले पे तो वो कैमरामैन था जो वीडियो बना रहा था, और 15 गज का फासला तो ये पिस्टल की गोली के लिए या ये जो गोलियां चल रही थी उनके लिए कुछ भी नहीं होता। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास जो आवाज़ आई थी गोली चलने की वो भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, बल्कि उस कैमरे के अंदर जो आवाज़ आई थी वो भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। जो मकामी सोर्सेज बताते हैं वो कहते हैं जी काफ़ी दूर गोली चली है डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तक गोली चलने की आवाज़ ज़रूर गई है। लेकिन अब ये जो 15 गज वाली कहानी आई है, एक इंसिडेंट हुआ है, उससे डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी हमायत पैदा हुई है दुनिया में, लोग मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके पे 15 गज वाला स्टेटमेंट मुनासिब नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट मौजूद है और ये सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। तो फायरिंग करने वाला जो बंदा है ये आला तालीम याफ्ता भी है, डेमोक्रेट से इसका ताल्लुक भी है। अब इसने डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारने का फैसला क्यों किया या ये इस तकरीब में क्यों जाना चाहता था, इसकी वजूहत अभी तक अमरीकी इंतजामिया ने नहीं बताई। जब इन्वेस्टिगेशंस होंगी, चीज़ें सामने आएंगी, इनको सबूत मिलेंगे तो उसके बाद फिर वो बताएंगे कि ये क्या हुआ। लेकिन एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। ट्रंप ने कहा मुझे नहीं लगता कि इस हमले का ताल्लुक ईरान से है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं अभी हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि ये जो हमला हुआ है इसका ताल्लुक कोई ईरान के साथ है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये वाकया मुझे ईरान के खिलाफ जंग जीतने से नहीं रोक सकता। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि मैं ईरान से जंग जीत चुका हूँ और अब वो ये कह रहे हैं कि ये वाकया मुझे ईरान
کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے وہ جیتنے سے نہیں روک سکتا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ایران کا اس سے تعلق نہیں ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مجھے ایران کے ساتھ جنگ جیتنے سے روکنے کے لیے ہے اور مجھے یہ واقعہ نہیں روک سکتا. یہ تضاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں میں. لیکن ابھی ہمیں جو مین چیز دیکھنی ہے، جو اصل بات ہے، وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو منفی ریٹنگ ہے اس میں کتنی بہتری آتی ہے. دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروول ہے امریکیوں کی نظر میں وہ بہت نیچے گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی مقبولیت کے نچلے درجے تک پہنچ گئے ہیں. امریکنز کی زیادہ تر تعداد آج ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے، بلکہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈالا، امیگرنٹس کی بہت بڑی تعداد، وہ سارے ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ ہو گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا محاسبہ بھی ہو جائے. ایپسٹین فائل اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. امریکہ کے اندر جو پالیسیز ہیں وہ بہت بڑی وجہ ہے. انفلیشن جو پرائس ہائیک ہو رہی ہے، بہت تیزی سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں امریکہ میں، وہ بھی اس کے لیے ایک ریزن ہے. انتخابی معاملات الگ ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بین الاقوامی سطح پہ جو فیصلے اور بیانات ہیں اس سے بھی کوئی امریکن زیادہ خوش نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ریٹنگ ہیں ان میں کتنا فرق پڑتا ہے، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی. ہم دیکھیں گے کہ اس واقعے نے، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب ڈونلڈ ٹرمپ پہ گولی چلی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی مضبوطی شو کی تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت فائدہ ہوا تھا. اور میں نے اسی وقت کہا تھا کہ اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ زندہ رہا اور یہ الیکشن سے پہلے کوئی بہت بڑا معاملہ ادھر ادھر نہ ہو گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں الیکشن جیت جائے گا. دیکھیے امریکنز جو ہے نا وہ بڑی پراؤڈ نیشن ہے، وہ مضبوط رہنا، طاقتور رہنا وہ یہ بہت پسند کرتے ہیں. وی آر دا سپر پاورز، ان کے اندر یہ چیز ہے. انہیں کھیلوں کے میدان میں بھی جیتنے کی عادت ہے، جی ہمیں پہلے نمبر پہ رہنا ہے، جنگ کے میدان میں بھی، ہر جگہ پہ. تو اس قوم کے اندر یہ چیز ہے اور وہ مضبوط آدمی کو، بہادر آدمی کو پسند کرتے ہیں. اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں ہوا کہ جب ان کے اوپر پینسلوینیا میں اٹیک ہوا تو ان کی ریٹنگز بڑھ گئی تھی کافی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ والا واقعہ ان کی ریٹنگ کے ساتھ کیا کرتا ہے. اچھا ایک دو چیزیں اور وہاں سے رپورٹ ہو رہی تھی، میں وہ دیکھ رہا تھا. ایک تو لوگ شراب کی بوتلیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، خاص طور پہ خواتین صحافیوں کی کچھ ویڈیو وائرل ہوئی کہ وہ وہاں پہ تقریب میں شراب کی بوتلیں بعد میں وہ اٹھا رہے تھے، کیونکہ دیکھیں تقریب کے اندر سرو کیا جاتا ہے لوگوں کو. اور ویسے یہ تقریب ہوتی ہے وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس کی جانب سے، یعنی وہ آپس میں چندہ کر کے صدر کو اس میں بطور مہمان بلاتے ہیں. یہ کوئی صدر پیسے نہیں دیتا اس کے، تو صحافیوں کے ہی پیسے تھے اس میں مبینہ طور پہ. اور یہ ایک ڈنر تھا جس میں صدر کو مدعو کیا گیا تھا، پھر گولی چلتی ہے اور ڈنر کینسل ہو جاتا ہے. اب صحافی تو وہاں پہ بڑی دیر تک موجود رہے تو ٹھیک ہے، جس کے آج جو چیز آئی اب ایک ہی طرح ہوتا ہے معاملہ. بہرحال ان کے لیے کوئی شراب حرام تو نہیں ہے. انہوں نے وہاں سے ایک ایک بوتل اٹھا لی. کچھ لوگوں نے، کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، کچھ لوگ تعریف کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا اپنا پیسہ لگا ہوا تھا، وہ لے جائیں یا نہ لے جائیں، اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. بہرحال یہ اس کے اوپر بڑی نکتہ چینی ہو رہی ہے کہ جس جگہ پہ کچھ دیر پہلے گولی چلی ہے اور ان کے صدر کی اور انتظامیہ کی جان خطرے میں تھی، اس کے بعد وہاں پہ صحافیوں کا رویہ کس طریقے کا تھا. اب آ جائیں ناظرین خطے کی طرف واپس. تو سب سے پہلی جو چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ عراقچی پاکستان میں واپس پہنچ گئے ہیں، ایرانی وزیر خارجہ. لیکن عمان میں انہوں نے عمان کے جو بادشاہ ہیں ان سے ملاقات کی. ایران کے اور عمان کے بڑے شاندار تعلقات ہیں اور پاکستان کے بھی عمان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. عمان گلف ممالک میں ایک واحد ایسا ملک ہے جس نے بڑی مضبوط پوزیشن لی ہے اس لڑائی کے دوران. یعنی عمان کسی کے پریشر میں نہیں آیا. عمان نے نہ امریکہ کا پریشر لیا، نہ خلیجی ممالک کا پریشر لیا، نہ اسرائیل کا پریشر لیا، نہ ایران کا پریشر لیا. عمان اپنی پالیسی کے ساتھ چلا اس لڑائی کے بیچ میں اور سب سے کم نقصان بھی عمان کو ہوا اور اس کے قد میں کافی اضافہ بھی ہوا. یہ بڑی سمجھ والی بات ہے جو عمان نے کام کیا ہے. اب اس وقت عمان ایک رول بھی پلے کر سکتا ہے امن کے لیے، اس خطے میں جنگ بندی کے لیے، اور دیکھتے ہیں کیا رول پلے ہوگا. بہرحال کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ ایسا تو نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، کوئی بڑی خاص بات اس میں سے نکل آئی ہو، لیکن یہ ایک سگنیفیکنٹ ملاقات ہے. اس کے علاوہ عراقچی نے مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے بھی ٹیلی فون پہ بات کی. ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں. انہوں نے نہ صرف عراقچی سے بات کی بلکہ امریکہ اور پاکستان سے بھی انہوں نے بات چیت کی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ممالک اس سارے ثالثی کے ماحول کے اندر بہت زیادہ سرگرم ہیں ان میں پاکستان ہے، ترکی ہے، مصر ہے، عمان ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو قابل قبول ہیں. یعنی ان کی امریکن سے بھی بات ہو جاتی ہے، ان کی ایرانیوں سے بھی بات ہو جاتی ہے. اب ایک رشیا ہے جس کی امریکن سے بات نہیں ہوتی لیکن ایرانیوں کے ساتھ ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک الیکس لیک ہے. چائنا ہے وہ آفر کرتا ہے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں لیکن امریکہ چائنا کو بیچ میں آنے نہیں دیتا، لیکن ایرانیوں کے ساتھ ان کی ٹھیک ٹھاک بات چیت ہے. تو یہ ایفرٹس چلتی رہیں گی. لیکن خطے میں جتنی طاقت جمع ہو گئی ہے، اتنی طاقت جمع کرنے کے بعد کیا ڈونلڈ ٹرمپ بغیر لڑے واپس چلا جائے گا؟ ایک بات سوچئے نا آپ، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے 2 بندے نہیں بھیجے. اس نے کہا جی 15 گھنٹے کی فلائٹ ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں اور وقت ضائع ہوتا ہے. یعنی جس آدمی نے کو 50,000 فوج بھیج دیے خطے میں، اس نے بڑے بڑے بحری بیڑے بھیج دیے پورے خطے کے اندر، اس نے دنیا کے مہنگے ترین ہتھیار پہنچا دیے وہاں پہ،
روزانہ کی بنیاد پہ درجنوں فلائٹیں چل رہی ہیں, روزانہ کی بنیادوں پہ ہتھیار نصب کیے جا رہے ہیں, اربوں ڈالر جو آدمی خرچ کر رہا ہے ریجن میں, وہ امن کے لیے 2 لوگوں کو ایک ٹریول نہیں کروا سکتا. یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ لیکن ٹرمپ نے کہا جی وہ خرچہ ورچہ بچانا چاہتا ہے. میں نے اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا تھا کہ ٹرمپ ہی خرچہ بچانا چاہتا ہے, ہم تو نہیں بچانا چاہتے, ہم نے تو اپنا اربوں روپے کا نقصان کر لیا اسلام آباد میں کرفیو لگا کے. بہرحال ٹرمپ نے جو جان کا اسلحہ, جو جان کے فوجی اور ہتھیار, وہ سارے پہنچا دیے مڈل ایسٹ میں. لیکن جب امن کی بات آئی, مذاکرات کی بات آئی, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی میرے لوگ نہیں آ سکتے, ٹیلی فون پہ ہی بات کر لیں گے ہم آپس میں, اور مذاکرات اب ٹیلی فون کے اوپر ہوں گے. یہ دنیا کی تاریخ کے انوکھے مذاکرات ہیں کہ جو ٹیلی فون کے اوپر ہوں گے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی آفر بھی کر دی ہے کہ ایران کا جب دل کرے مذاکرات کا تو وہ ہمیں ٹیلی فون کال کر لے. ایک اور بڑی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں, سٹیج کے اوپر سے نا جے ڈی وینس کو ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے ریسکیو کیا گیا تھا. وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے ابھی. پہلے جے ڈی وینس کو یہاں سے پکڑا, شولڈر سے اس کو کھینچ کے نکالا اور اس کو لے گئے وہاں سے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ اس کے بعد ریسکیو کیا گیا, لیکن زیادہ لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ریسکیو کرنے کے لیے زور لگایا, لوگوں کی تعداد بھی وہاں زیادہ تھی. میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جس قسم کا ایک سیکیورٹی فورسز کا رسپانس ہونا چاہیے تھا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں نہیں تھا. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ 20 سیکنڈ کے بعد تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی کرسی سے اٹھا کے نکالا گیا, اور لگ بھگ 7-8 سیکنڈ کے بعد پہلا آدمی پہنچتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے, کو 12 سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ باقی لوگ پہنچتے ہیں اور گھیرا ڈالتے ہیں. ادھر 3-4 سیکنڈ بہت ہوتے ہیں. پرویز مشرف کی بات مجھے یاد ہے, پرویز مشرف نے بڑا مائنڈ کیا تھا جب سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا تھا, تو پرویز مشرف نے کہا تھا کہ 3 سیکنڈ کا رسپانس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ 3 سیکنڈ کے اندر واپس ہٹ بیک کر دیتے ہیں جس کو آپ نے مارنا ہو. کمانڈو کا تو یہ کام ہے. لیکن اس پہ بڑے ناراض ہوئے تھے کہ وہ حملہ آور کیسے وہاں سے نکلے اور کیسے واپس اٹیک نہیں کیا جا سکا, یہ مقابلہ کیوں نہیں ٹھیک طریقے سے ہوا, کیونکہ پرویز مشرف خود بھی ایک کمانڈو تھا, کیونکہ ماضی میں وہ رہا اس کا حصہ, تو اس لیے اس کو آئیڈیا تھا. تو میں نے جو دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی میں, امریکہ کو بڑے سیریس اقدامات لینے چاہیے اور لینے پڑیں گے. اب ناظرین آج کل میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ بڑے چڑچڑے ہو گئے. کوئی یوٹیوبرز کو ڈانٹ دیتا ہے, کوئی اس سے لڑ پڑتا ہے, کوئی اس سے لڑ پڑتا ہے, کوئی انٹرویو دیتے ہوئے لڑ پڑتا ہے, کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے, کوئی گلے پڑ جاتا ہے, کوئی گالیاں دے دیتا ہے, کوئی ایئرپورٹ پہ لڑ پڑتا ہے, کوئی کہاں پہ, سمجھ نہیں آ رہی بیچاروں کو. چڑچڑے ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن یہ عاصم منیر صاحب کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر پا رہے. مقبولیت عمران خان کی کم نہیں ہو رہی, اور جتنے لوگ لانچ کیے جا رہے ہیں ان میں سے کسی کی بھی مقبولیت زیادہ نہیں ہو رہی. دیکھیں میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا, لیکن 2 چیزیں میں بتاؤں. ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور وہ آپ کو ادا کرنی ہی پڑتی ہے. سیاست جو ہے نا یہ بڑی ظالم چیز ہے, اس میں آپ کو کافی برداشت پیدا کرنی پڑتی ہے. تو جتنے بھی لوگ عمران خان کے مخالفین ہیں وہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں. عمران خان کے اوپر بڑے گھٹیا قسم کے مقدمات بنائے گئے ہیں, عدت جیسا گھٹیا مقدمہ بنایا گیا, اس کے اوپر 200 سے زیادہ مقدمات ہو گئے ہیں. وہ آج بھی اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھ کر کھڑا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے. تو آج ایک اور بھی بحث چھڑی ہوئی ہے پاکستان میں کہ کیا سرکاری ملازم کو پولیٹیکل کمنٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو میری نظر میں نہیں کر سکتا. سرکاری ملازم کو دوران ڈیوٹی یونیفارم میں اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کو بالکل سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. قائد اعظم نے منع کیا ہوا ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ بعض اوقات پوری پولیٹیکل پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, اور پاکستان کا سارا میڈیا اس کو دکھاتا بھی ہے, اور ہم بے شرموں کی طرح بعد میں اس کے اوپر بہت سارے پروگرامز بھی چلا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا. حالانکہ ان کا یہ حق نہیں ہے. ان کا تو بائیک آؤٹ ہونا چاہیے اور ان کو منع کیا جانا چاہیے کہ آپ یونیفارم کے اندر کس طرح سیاست کر سکتے ہیں, سیاسی بیانات دے سکتے ہیں. انتہائی غیر مناسب ہے, بڑی زیادتی ہے. جب آپ یونیفارم میں اور آپ ڈیوٹی پہ تو پھر آپ کو کوئی فیورٹ نہیں ہے, نہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں میرا فیورٹ ہے, نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے خلاف ہوں. یہ آپ نہیں کر سکتے یونیفارم میں اگر آپ ہیں تو. اور یہ کام عاصم منیر صاحب, کیونکہ یونیفارم کے اندر جو سب سے طاقتور آدمی پاکستان میں ہوتا ہے وہ آرمی چیف ہوتا ہے, تو سب سے پہلے ان پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کا خیال رکھنا چاہیے, باقی سب کو رکھنا چاہیے. جب آپ ایسے اس عہدے کو استعمال کرتے ہیں نا طاقت کے بلبوتے پہ, تو پھر یہ معاملہ نیچے تک جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بطور قوم ہمارے اندر سے برداشت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں بھی اس کا ایک حصہ ہی ہوں, لیکن اگر آپ عوامی نمائندے ہیں تو پھر آپ کو بہت برداشت پیدا کرنی پڑے گی پاکستان جیسی سوسائٹی میں, کیونکہ سوسائٹی پولرائز بہت زیادہ ہو گئی. یہاں پہ حالات بہت خراب ہیں. ایسے لوگوں کو بلا کر پروٹوکول دیا جاتا ہے پاکستان میں جو لوگ گالم گلوچ میں مشہور ہیں, یعنی ان کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں لگا دی جاتی ہیں, جو گندی گالیاں دینے میں مقبول ہیں, بہت مشہور ہیں. اور شریف خاندان انہیں اپنے ساتھ اٹھاتا بٹھاتا کھلاتا پلاتا ہے اور ان کو فالو کرتا ہے, ان کو پروٹوکول دیتا ہے. مریم نواز ہر اس آدمی کو فالو کرتی ہے جو گندی گالی دے سکتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. بے شمار لوگ ہیں گندی گالیاں دینے والے, مریم نواز انہیں فالو کرتی ہیں. تو سیاست کے اندر جو ہے نا وہ برداشت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں ابھی یاسمین راشد صاحبہ کا ایک
स्टेटमेंट में देख रहा था, उनकी पोस्ट है, उन्होंने बताया कि सबकी आंखों के साथ कुछ ना कुछ गलत किया जा रहा है। सनम जावेद के हवाले से ये रिपोर्ट हुआ है कि उनकी दाईं आंख मुतासिर हो गई। डॉक्टर साहिबा ने कहा जी कि इनको चेक करवाएं, इनकी भी दाईं आंख खराब हो रही है, इमरान खान की भी, बुशरा बीबी की भी, एक दो और लोग भी रिपोर्ट हुए हैं, तो ये क्या चल रहा है। तो ये कहा गया जनाब बुध को डॉक्टर आएगा आंखों वाला, वो देखेगा, वो नहीं आया। और अब कहा जा रहा है 2 हफ्ते के बाद कोई डॉक्टर आएगा और वो आकर सनम जावेद को चेक करेगा। ये बड़ा अलार्मिंग है। अगर सब लोगों की दाईं आंख के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है और आंखें उनकी खराब हो रही हैं कैदियों की, तो उनको ऐसा क्या खिलाया जा रहा है या इस किस्म का वायरस है ये कि सब लोगों की आंखें ही मुतासिर हो रही हैं। तो इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और प्रॉपर मेडिकल टीम्स इसके ऊपर काम करें ताकि पता चले कि ये क्या हो रहा है। एक चीज नादरीन मैं जाते जाते आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ ने ना फौरी तौर पे, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, शहबाज शरीफ ने, सदर ने, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के वाक़े के ऊपर मजम्मत कर दी। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक तकरीब में मौजूद था, उस तकरीब के बाहर फायरिंग हुई है और उन्होंने फौरी तौर पे मजम्मत जारी कर दी। मेरे ख्याल में 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, उन्होंने धड़ाधड़ मजम्मती बयान देना शुरू कर दिए और दुआएं शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप के हक में, नेक तमन्नाएं जारी करना शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप के हक में, और मजम्मतों से भरी हुई जो है ट्वीटें दाग दी इन्होंने 1 घंटे से भी पहले। लेकिन याद रखिएगा कि जब आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हुए ईरान में, तो ये बहुत देर तक ये कोई स्टेटमेंट देने के काबिल नहीं थे और उन्होंने कोई मजम्मत या कोई बयान जारी नहीं किया था। जो मिनाब स्कूल के अंदर 170 बच्चियां शहीद हुई 5 साल से लेकर 7 साल तक, उस पे शहबाज शरीफ ने कैसा और कब रिस्पॉन्ड किया, जरा ये भी आप चेक कर लीजिएगा। तो ये गुलामी वाली सोच है कि डोनाल्ड ट्रंप को छींक भी आएगी तो ये जमीन पे झुक जाएंगे और उनकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे, फर्शी सलाम करेंगे उन्हें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को छींक भी नहीं आनी चाहिए, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दो। लेकिन अगर कहीं जुल्म हो जाए, ज्यादती हो जाए, बर्बरियत हो जाए हकीकत में, तो इनको बयान देने में कई दिन लग जाते हैं, अंदाजा कीजिए आप। और ये हकीकत है। शहबाज शरीफ ने बताया था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, और शहबाज शरीफ को अपनी औकात का बहुत अच्छे से पता है। लेकिन पाकिस्तानी अपनी औकात और अपनी हैसियत जानते हैं, उन्हें किसी किस्म का कम्प्लेक्स नहीं है। और पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि हम इतने बुरे के हकदार नहीं हैं जो हमारे साथ किया जा रहा है, और यही तो फटा है।